کسی سسٹر کی طرف سے سوال آیا تھا کہ میرے ہسبینڈ منکرین حدیث ٹائپ ہو گئے ہیں اور 5 وقت کی نماز کے بھی قائل نہیں ہیں، اسی طرح روزے کی فرضیت کو بھی نہیں مانتے، الٹا کہتے ہیں کہ اللہ کے لیے نہیں بلکہ اپنی صحت کے لیے روزہ رکھتا ہوں۔ تو انہوں نے کئی علماء سے رابطہ بھی کیا ہے، تو تمام علماء نے ان سے کہا ہے کہ آپ کا نکاح جو ہے ٹوٹ گیا اور فوراً علیحدگی اختیار کر لیں۔ اور اسی کے ساتھ ایک اور چیز بھی ایڈ کر لیں کہ اگر مسلمانوں کا آپس میں نکاح ہوتا ہے بیوی اور ہسبینڈ کا، تو اگر وہ بعد میں مذہب اپنا چینج کر لے تو ٹھیک ہے۔ یہ میرے ہے نا وہی سسٹر ہیں جنہوں نے عثمان بھائی کو بھی فون کیا تھا۔ جی تو پہلے تو میں جتنی سسٹرز ہیں ان سے ریکویسٹ کروں گا کہ میں کسی عورت سے بات نہیں کرتا ہوں، کسی سے ضد نہ کیا کریں عثمان بھائی سے کہ بات کروا دیں، یہ میرا ایک ڈیکورم ہے۔ جس طرح ہم چندہ نہیں لیتے ہیں، میں نے ہر وہ راستہ بند کیا جس سے ہماری دعوت کو کوئی حاسد نقصان پہنچا سکتا تھا، اس میں سے ایک ہی دروازہ، لہٰذا میری معذرت قبول کریں، اس کو تکبر نہ سمجھیں۔ دوسری بات یہ جو کہہ رہی ہے نا کہ اگر وہ یعنی نماز کا ہی منکر ہے اور روزے کا منکر ہے تو وہ تو کافر ہے، تو وہ فوراً لادہ ہو جائے، نکاح تو ویسے ہی ٹوٹ چکا ہے، مسلمان اور کافر کا نکاح ہو ہی نہیں سکتا۔ لیکن ایک بار اس میں توبہ پیش کر دیں کہ تم رجوع کر لو، ادروائز میں تمہیں چھوڑ رہی ہوں، پھر خلا لے لیں۔ وہ ظاہر آفیشلی تو خلا لینا پڑے گا، ظاہر ہے وہ مطلب قانونی طور پہ تو کوئی بھی کافر نہیں نہ کہے گا، کیونکہ شناختی کارڈ میں تو مسلمانوں والا نام ہی لکھا ہے نا، ٹھیک ہے نا۔ تو نماز نہ پڑھ رہا ہوتا وہ ایک الگ سستی تھی، لیکن کہتا ہے نماز ہے ہی کوئی نہیں ہے، روزہ ہے ہی کوئی نہیں ہے، الٹا مذاق اڑا رہا ہے، جی میں صحت کے لیے روزہ رکھتا ہوں، نماز اللہ کے لیے نہیں رکھتا، تو وہ تو کافر ہو چکا ہے نا۔ اس طریقے سے اگر کسی کا یعنی خامند یا بیوی کافر ہو جائے تو نکاح تو فوراً ہی ختم ہو جائے گا، جب تک وہ توبہ نہ کرے گا۔ جب یہ توبہ کرے گا نا خامند، تو تجدید نکاح کروانی ہوگی دوبارہ سے۔ اگر ایک غیر مسلم جوڑا مسلمان ہوتا ہے تو دوبارہ ان کو تجدید نکاح نہیں کرنے کی ضرورت پڑے گی، ایک سوشل بائنڈنگ ہے۔ البتہ ونس جب کوئی مسلمان ہو گیا، ان میں دونوں میں سے ایک کو مرتد ہو جاتا ہے یا دوسرے مولوی کے پیچھے وہ نماز پڑھ لیتا ہے، تب بھی نکاح ٹوٹ جاتا ہے۔ یہ پاکستان میں، انڈیا میں، آپ پتہ نہیں انڈیا کی ویڈیو کتنی وائرل ہوئی تھی کہ ایک گاؤں میں وہ مسجد میں بیٹھے دڑا دڑ وہ پڑھا رہے ہیں جناب، تو پتہ چلا جی یہاں پہ کوئی دیوبندی مرا تھا، اس کے جنازے میں جو بریلوی شامل ہوئے تھے تو بریلی شریف سے فتویٰ آیا کہ ان کے سب کے نکاح ٹوٹ گئے، تو بیچارے وہ سارے ایک طرف سے انٹر ہو رہے ہیں اور نکاح پڑھا کے دوسری طرف سے باہر نکل رہے ہیں۔ تو سر ادھر تو پھر مطلب آدھے پاکستان کے نکاح ٹوٹے ہوئے ہیں اگر علماء سے پوچھے تو۔ سر ہمارے جیل میں بھی ہوا، ایک اہل حدیث عالم تھے، یعنی میں بہت چھوٹا تھا اس وقت، بات تو میں نے بعد میں سنی، عبد الغفور صاحب، جو یہاں پہ آ کے جنہوں نے پہلے دفعہ اہل حدیث کی مسجدیں بنانی شروع کی جہرم شہر میں، وہ بڑے خوش اخلاق تھے، وہ جو ایک ٹپیکل قسم کے وہ ہوتے ہیں نا اہل حدیث، وہ نہیں تھے، اور بڑی سادہ زندگی تھی، یعنی مخالفین بھی ان کی تعریف کرتے تھے۔ اور جب وہ فوت ہوئے تو ان کے جنازے میں یعنی بریلویوں کے امام بھی شریک ہوئے، بریلوی امام بھی شریک ہوئی، تو یہاں جو کٹر قسم کے بریلوی علماء تھے انہوں نے فتویٰ دے دیا کہ جس نے نکاح پڑھا نا، جس نے یہ ان کا جنازہ پڑھا اس کا نکاح ٹوٹ چکا ہے۔ یہ تو جیل میں بھی ہوا ہے، ہوتا چھپ چھپا کے انہوں نے پڑھا بھی لیا ہو دوبارہ نکاح۔ سر نکاح اس وقت ٹوٹے گا جب اللہ رسول آخرت کا کوئی انکار کرتے ہیں، یا ضروریات دین میں سے ختم نبوت، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ۔ باقی آپ کے بزرگوں کو ماننے نہ ماننے سے نہ اسلام بنتا ہے نہ بگڑتا ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ ایک بھائی نے سوال کیا ہے کہ جوانی میں مجھ سے قتل ہو گیا، کسی کو بھی مجھ سے متعلق معلوم نہیں ہے، اب وہ لوگ گاؤں چھوڑ کر چلے گئے ہیں، اب میں برا بھی ہو چکا ہوں اور اندر سے شرمندہ بھی ہوں، اللہ سے معافی کیسے طلب کروں؟ بالکل صحیح شرمندہ ہے، آپ کو شرمندہ ہونا چاہیے، بہت بڑا گناہ کیا آپ نے۔ بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ بڑے بڑے گناہ میں سے قتل، چوری، زنا اور شرک ہے، یعنی اس روئے ارض پہ سب سے بڑے گناہوں میں سے ایک گناہ ہے۔ اور یعنی قرآن پاک میں سورہ مائدہ میں ہے جس نے ایک شخص کو ناحق قتل کیا، پوری انسانیت ہی گویا اس نے قتل کر دی۔ اور ابو داؤد میں حدیث ہے کہ مقتول قیامت والے دن قاتل کو پیشانی کے بالوں سے پکڑتا ہوا گھسیٹتا ہوا لے کے جائے گا، اس حال میں کہ اس کے اپنے جسم سے خون جاری ہوگا، اور اللہ کے عرش کے قریب پہنچ جائے گا اور کہے گا یا اللہ مجھے انصاف دے، اس نے مجھ سے میری زندگی کیوں چھینی تھی۔ بخاری مسلم کی حدیث ہے قیامت والے دن سب سے پہلے قتل کے مقدمے کا فیصلہ ہوگا۔ حقوق اللہ میں سب سے پہلے قتل ہے، حقوق العباد میں، اور حقوق اللہ میں نماز ہے۔ یہ بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ سب سے پہلے قتل کے مقدمے کی پہلے، یہ تو فوراً ان کو توبہ کرنی چاہیے اور ڈھونڈیں۔ سر یہ کوئی سٹون ایج کے نہیں ہیں، لوگ مل جائیں گے، ان کے ورثاء سے معافی کروائیں، اور اگر پھر بھی نہ ملیں تو اللہ سے معافی مانگیں۔ اور دونوں صورتوں میں قرآن حکیم میں ہے کہ اگر کسی سے ایکسیڈنٹلی قتل ہو جائے یا جان بوجھ کے، دونوں صورتوں میں اس نے ایک غلام آزاد کرنا ہے۔ سورہ نساء کے اندر آیا، مسئلہ 28 میں اس کے اوپر ریکارڈڈ ہے، قتل عمد کے اوپر اور قتل خطا کے اوپر۔ اور اگر غلام نہ پائے تو 60 روزے مسلسل اسے رکھنے ہوں گے۔
ٹھیک ہو گیا جی, اور اس میں سے کوئی چھوٹ نہ پائے. اب یہ بوڑھے ہو چکے ہیں, اس طرح روزے نہ رکھ سکتے ہو, تو پھر 60 روزوں کے برابر فدیہ پھر دے دیں گے, اور کوشش کریں ورثاء کو تلاش کریں, معافی مانگیں, اور اس شخص کے لیے دعائیں مغفرت کریں جس کو انہوں نے قتل کیا, تاکہ قیامت والے دن وہ ان کو معاف کرنے کے اوپر آمادہ ہو جائے. اس کی طرف سے صدقہ خیرات کریں زیادہ سے زیادہ, تاکہ اس کے نام مال میں زیادہ سے زیادہ نیکیاں جائیں, وہ قیامت الدن راضی ہو جائے کہ چلو میرے رشتہ داروں نے تو میری طرف سے کوئی صدقہ خیرات نہیں کیا تھا, اس نے کیا, تو اے اللہ میں نے اس کو معاف کیا. تو کوشش کریں. کیا وضو کے بغیر اذان دی جا سکتی ہے؟ اجماع ہے جی, دی جا سکتی ہے. اذان کا پروٹوکول وضو نہیں ہے, مسئلہ 50 میرا دیکھ لیں, یہ نماز کا پروٹوکول ہے. وضو بغیر وضو کے اذان دے سکتے ہیں, اگر وضو کر لیں تو زیادہ بہتر ہے. ٹھیک ہو گیا. البتہ سنن نسائی میں ایک حدیث ہے, مسلم کی شرط پہ وہ صحیح ہے, حاکم میں بھی موجود ہے, امام حاکم ذابی دونوں نے صحیح کہا کہ اس شخص کو مؤذن نہ رکھو جو اذان کی اجرت لے, مفت اذان دینی چاہیے, بغیر وضو دے بغیر تنخواہ دے بھی ہو جاتی ہے, تنخواہ لے کے نہیں ہوئے گی. کیا محرم الحرام کے پہلے 10 ایام میں روزوں کی کوئی خاص فضیلت حدیث کے اندر آئی ہے؟ خاص فضیلت تو صرف 9-10 محرم کے روزے کی بخاری مسلم میں آئی ہے. اس میں میرا کلپ بھی چڑھ چکا ہے شیعہ اور سنی کے اختلاف کے حوالے سے, کہ اس کے 1 سال کے گناہ معاف ہو جائیں گے. صحیح مسلم میں حدیث ہے. اور مسلم شریف میں ایک حدیث ہے کہ رمضان کے بعد سب سے افضل روزے اللہ کے مہینے محرم کے روزے ہیں. تو وہ ایک جنرل فضیلت ہے, اسپیسیفک کوئی نہیں, کو رکھنا چاہتا ہے ضرور رکھے گی, فضیلت تو ہے. رمضان کے بعد سب سے افضل نفلی روزے جو ہیں وہ ان 10 دنوں کے, 10 دن پورے 30 دن کے ہوں. ٹھیک ہے. ہالوکاسٹ کا ذکر آج کل میڈیا میں کافی ہو رہا ہے, اس کے متعلق کچھ بتا دیں. میری گستاخانہ کارٹون اور فلم کے اوپر جو جوابی بیانیہ آیا اس میں نے ہالوکاسٹ کا ذکر کیا تھا. یہ 1941 سے 1945 تک دوسری جنگ عظیم کے دوران ہٹلر نے 60 لاکھ یہودیوں کو, بعض کہتے ہیں 60 لاکھ ایگزیجریشن ہے, وہ 6 لاکھ تھے, چلے 6 لاکھ بھی ہو, ان کو قتل کروایا تھا. ان کے لیے فیکٹریاں بنائی تھی, 100 فیکٹریاں کہتے تھے. ایک طرف ان کے کپڑے اترواتے تھے, اگلے چیمبر میں لے جاتے تھے, ان کے بال ریموو کرتے تھے, ان بالوں سے پھر عورتوں کے بالوں سے وہ نازیوں کے قالین بنتے تھے, وہ نازی موومنٹ جو تھی ہٹلر کی, اس سے اگلے چیمبر میں پھر وہ ان کو بیہوش کرنے والی گیس سنگھاتے تھے, اس سے بیہوش ہو جاتے تھے. پھر اس سے آگے پھر وہ کیمیکل اس پہ ایسا ڈالتے تھے کہ وہ دوسری طرف سے ایک لیسدار مادہ نکلتا تھا, اس سے پھر وہ یعنی اپنی وہ ایک کھاد تیار کرتے تھے. اس طرح انہوں نے انسانوں کو مارنے کے لیے فیکٹریاں بنائی تھیں. استغفر اللہ تو بولی. اب یہ جو کچھ ہٹلر نے ظلم کیا ہے, یہ دنیا کی کوئی عدالت اس کو 60 لاکھ دفعہ پھانسی نہیں دے سکتی. البتہ اللہ کے عمل دن 60 لاکھ دفعہ اسے زندہ کر کے 60 لاکھ دفعہ ایک ایک بندے کے بندے میں قتل کرنے پر قادر ہے. اور یہ جو مسلمان جو خوش ہو کے نا یہ مولوی واقعات سنا رہے ہوتے ہیں ہالوکاسٹ کا, شرم کریں. کل کو یہ سب کچھ آپ کے ساتھ بھی یورپ امریکہ میں ہو سکتا ہے. آپ لوگوں سے بھی وہ لوگ تنگ ہیں, آپ کے لیے بھی فیکٹریاں بن سکتی ہیں. تو شرم کریں. اس وقت وہ ان کے مذہبی رویوں سے تنگ تھے, کیونکہ یہودی بہت سٹرانگ ہیں اپنے عقیدے میں. 3 ہی دنیا میں مذہب ہیں جو بڑے سخت ہیں, مسلمان, یہودی اور سکھ, کہ بڑے پریکٹسنگ ہیں وہ. تو وہ ان کی مذہبی ایکٹیویٹیز سے تنگ تھے. یہودی مذہب کو ختم کر, یعنی ڈینائل آف گاڈ کرنا چاہتے تھے وہ. یہودی تو چلے وہ آج اگر مسلمانوں سے وہ تنگ ہیں اور آپ پہ پابندیاں لگا رہے ہیں, کل کو آپ کے ساتھ بھی کوئی 100 فیکٹری والا معاملہ کر سکتے ہیں. اس لیے یہ کام نہ کیا کریں, انسانیت کا درد اپنے دل میں رکھیں. میرا ایک یوٹیوب پہ کلپ بھی ہے, وہ لادہ سے بھی چڑھا ہے, فریڈم آف ایکسپریشن, انجینئر محمد علی مرزا لکھے, انگلش سب ٹائٹل کے ساتھ ہے. اس میں نے یہی تو باتیں کی ہوئی ہیں کہ یار خدا کے لیے یہ رویوں سے باہر نکلیں. یہاں تو شیعہ مر جائے تو سنی خوش ہو رہے ہوتے ہیں, سنی مر جائے تو شیعہ خوش ہو رہے ہوتے ہیں. آپ تو اتنے درجے پہ یعنی گراوٹ کا شکار ہو چکے ہیں. نہ کسی کے, اور پھر میاں صاحب سے دشمن مرے تھے خوشی نہ کریے, سجنا بھی مر جانا. دشمن کے مرنے پہ خوشی نہ کرے, آپ کے سجنوں نے, دوستوں نے بھی ماری جانا ہے. نہ حق قتل کے اوپر کھڑے ہوں. انسان کو قتل کرنا پوری انسانیت ہے. سورہ مائدہ آیت نمبر 32-33, جس نے ایک انسان کو قتل کیا, مسلمان نہیں, انسان چاہے وہ ڈینائل آف گاڈ ہی کرنے والا ہو, منکرین خدا میں سے کیوں نہ ہو, اس کا بھی حق, نہ حق قتل نہ حق کی ہے, اور پوری انسانیت کا قتل ہے. اور جس نے انسان کو بچایا اس نے پوری انسانیت کو بچایا. بخاری مسلم میں حدیث ہے, ایک بڑی نیک عورت تھی, نبی علیہ السلام نے فرمایا نیک عورت تھی, ایک بلی کو قید کر دیا, وہ پیاسی مر گئی, آج وہ دوزخ میں ڈال رہی ہے. سر بلی کو آپ مار دیں تو آپ دوزخ میں ہیں نیک ہو کے. تو جن لوگوں نے بھی ناحق قتل کیا ہم اس کو کنڈیم کرتے ہیں, بینگ مسلم. یہی اسلام ہے. باقی تو صرف مولویزم ہے نا, اسلام اسی کا نام ہے.